کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلن بالآخر سامنے آتا ہے۔ اربوں خربوں لوگ ایک ناقابل تصور آگ کے سامنے کھڑے اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ انہیں کسی طرح بچا لے گا۔ اور وہ بچانے کے بجائے کیا کہتا ہے؟ بالکل، وہ صرف ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف ایک سرگوشی کی تھی، باقی سب تو تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ اف، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ۔ ہاں، تو آج کی اس گہری گفتگو میں ہم ایک ایسی ٹائم لائن کے سفر پر نکل رہے ہیں جو کائنات کی مکمل تباہی سے شروع ہوتا ہے اور انسانی تاریخ کے سب سے بڑے نفسیاتی جھٹکے پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روز قیامت کے اس پورے بیانیے میں انسان کی نفسیات کے کتنے حیرت انگیز پہلو چھپے ہیں۔ ہاں، مطلب یہ کہ ایسا منظرنامہ ہے جو انسان کے ہر اس روایتی تصور کو چیلنج کرتا ہے جو ہم نے اپنے اختتام کے بارے میں بنا رکھا ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ بس ایک دھیما سا اندھیرا چھا جائے گا اور سب کچھ پرسکون ہو جائے گا۔ بالکل، جیسے سائنس فکشن فلموں میں دکھاتے ہیں کہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ جی، لیکن اس بیانیے میں کائنات کا خاتمہ کوئی سست زوال نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی ہولناک کائناتی سطح کا دھچکا ہے۔ مطلب اس کا آغاز ایک آواز سے ہوتا ہے جسے سور کہا جاتا ہے۔ یہ اسرافیل پھونکیں گے۔ تو یہ محض کوئی اونچی آواز نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ کوئی عام آواز نہیں ہے۔ اس کی شدت کائنات کے ہر ذرے کی ترتیب کو بکھیر دے گی۔ اور جب ہم اس تباہی کے پیمانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بکھرنا کیسا ہوگا؟ کیونکہ مطلب جب ہم آسمان یا پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس کائنات کی سب سے ٹھوس اور مستحکم چیزیں لگتی ہیں۔ دیکھیں، یہی اس واقعے کی سب سے بڑی دہشت ہے۔ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ مضبوط لگتی ہیں وہی سب سے پہلے اپنی ہستی کھو دیں گی۔ آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح بالکل سرخ ہو جائے گا، ان میں آگ لگ جائے گی اور وہ ابلنے لگیں گے۔ یعنی طبیعت یا فزکس کے وہ تمام قانون جن پر اس کائنات کی بنیاد کھڑی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اس تباہی کی زد میں صرف بے جان چیزیں تو نہیں آئیں گی نا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ زمین پر موجود ہر جانور موت کا ذائقہ چکھے گا، یہاں تک کہ وہ فرشتے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں اور خود موت کا فرشتہ، وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اوف، یہ تو بہت ہی خوفناک سناٹا ہوگا۔ بالکل۔ اس کے بعد اس کائنات میں ایک انتہائی گہری، طویل اور ناقابل فہم خاموشی چھا جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب وقت کا تصور بھی بظاہر رک جائے گا۔ اس خاموشی میں صرف خالق کائنات کی ایک گرجدار آواز گونجے گی کہ آج بادشاہی کس کی ہے۔ اور چونکہ ہر ہستی ختم ہو چکی ہوگی تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں ہوگا۔ خالق خود ہی اس کا جواب دے گا کہ آج صرف اسی ایک اور قہار کی بادشاہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز مٹی میں مل کر فنا ہو چکی تو پھر اربوں خربوں انسانوں کی دوبارہ تخلیق کا عمل کیسے شروع ہوگا؟ اس طویل خاموشی کے بعد اس بیانیے کے مطابق آسمان سے ایک خاص قسم کی بارش برسائی جائے گی، اور یہ وہ بارش نہیں ہوگی جو زمین کو سیراب کر کے فصلیں اگاتی ہے، بلکہ اس کا مقصد انسانی جسموں کی دوبارہ تخلیق ہوگا۔ تو مطلب جو ذرات مٹی میں مل چکے تھے وہ دوبارہ جڑنا شروع ہو جائیں گے؟ ہاں، انسان کے جسم کے وہ ذرات جو بالکل فنا ہو چکے تھے اس پانی کے قطروں کے پڑتے ہی دوبارہ آپس میں جڑنے اور شکل اختیار کرنے لگیں گے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی عمل محسوس ہوتا ہے جیسے زمین میں دبا ہوا ایک بیج بارش کے بعد دوبارہ پودا بن کر ابھرتا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے۔ مطلب بظاہر وہ بیج مٹی میں چھپا ہوتا ہے، سوکھا اور بے جان لگتا ہے، لیکن پانی پڑتے ہی اس کے اندر کا جینیاتی بلو پرنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور انسان کے جسم کی بھی ایک ایسی ہی بنیاد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری حصہ جسے عجب الذنب یا ٹیل بون کہتے ہیں، وہ ایک ایسا ناقابل تسخیر ذرہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو سارا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ ذرہ بچ جاتا ہے؟ جی، چاہے انسان کا پورا جسم جل کر راکھ ہو جائے، وہ چھوٹا سا ذرہ محفوظ رہتا ہے۔ تو جب وہ خاص بارش اس ذرے پر پڑے گی تو اسی سے پورے انسان کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے بیج سے درخت نکلتا ہے۔ تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جسم دوبارہ بن چکے ہیں، لیکن وہ بیدار کیسے ہوں گے؟ ایک اور سور پھونکا جائے گا جس سے یہ تمام روحیں
जो दुनिया की इब्तिदा से इंतहा तक पैदा हुई थीं, उड़ती हुई अपने जिस्मों में दाखिल होंगी। ज़रा उस मंज़र का तसव्वुर करें जब कब्रें फट रही हैं और तमाम ज़मानों के इंसान एक साथ ज़मीन से बाहर आ रहे हैं। ये तो एक नाकाबिले बयान अफरा तफरी का आलम होगा। जी, जैसे टिड्डियां बेहंगम तरीके से हर तरफ उड़ती हैं, वैसे ही लोग एक शदीद नफ्सियाती सदमे और दहशत के आलम में बाहर निकलेंगे। वो हैरत से पुकारेंगे कि हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा दिया, और फिर वो सब मैदान हश्र की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब वो ज़मीन तो मौजूद ही नहीं जहां उन्होंने ज़िंदगियां गुजारी थीं। तो ये मैदान हश्र कैसा होगा? क्या पूरी ज़मीन को दोबारा से किसी नई शक्ल में ढाला जाएगा, जैसे कोई टेराफॉर्मिंग का अमल हो? दरहकीकत ये एक बिल्कुल नई और अजनबी ज़मीन होगी। जो कुराए अर्ज़ हम आज देखते हैं उसका नामो निशान नहीं होगा। मैदान हश्र एक रोटी की तरह बिल्कुल हमवार और सफ़ेद ज़मीन पर मुश्तमिल होगा। रोटी की तरह हमवार? मतलब कोई छुपने की जगह नहीं? बिल्कुल, वहाँ ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई दरख्त, ना खाइयाँ। और सबसे हौलनाक बात यह है कि सूरज जो आज करोड़ों मील दूर है, वो लोगों के सरों से सिर्फ 1 मील के फासले पर आ जाएगा। 1 मील? उफ, इसकी गर्मी तो इंसान को लम्हों में जलाकर राख कर देगी। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये दिन 50,000 साल तवील होगा। जी, 50,000 साल। यही मुझे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। मतलब इंसानी दिमाग जो 60-70 साल की जिंदगी का आदी है, वो इतने तवील अरसे की नफ्सियाती अजियत को कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? देखें, यहाँ वक्त का तस्वुर हमारी दुनियावी घड़ियों से मुख्तलिफ होगा। ये 50,000 साल असल में नफ्सियाती और रूहानी आजियत की शिद्दत को जाहिर करते हैं। सूरज की गर्मी की वजह से दिमाग उबलने लगेंगे, लेकिन उस दिन मौत नहीं आएगी। ये तो बदतरीन अजाब है। हाँ, और इस शदीद तपिश में लोगों के जिस्मों से पसीना बहेगा और वो अपने ही पसीने के समुंदर में डूबने लगेंगे। और ये पसीना महज बैरूनी हरारत का नतीजा नहीं होगा, बल्कि ये उनके अपने गुनाहों का जिस्मानी इजहार होगा। अच्छा, यानी हर किसी का पसीना उसके आमाल के हिसाब से होगा? बिल्कुल, किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग तो अपने ही पसीने में मुंह तक गोते खा रहे होंगे। जब सब लोग इसी हालत में होंगे, नंगे पांव, बगैर लिबास के, तो एक आम इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि क्या वहाँ किसी को शर्म या हया का एहसास नहीं होगा? खौफ इस कदर शदीद होगा कि शर्म का एहसास मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगा। इंसान पर एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत तारी होगी कि उसे ये होश ही नहीं रहेगा कि उसके दाएं बाएं कौन खड़ा है। बस अपनी फिक्र होगी सबको। जी, हर शख्स पर एक ही धुन सवार होगी कि मेरा क्या बनेगा। और उस दिन दुनियावी रुतबे यकसर उलट जाएंगे। जिन लोगों ने दुनिया में तकब्बुर किया था, उनका हुजूम चींटियों के बराबर कर दिया जाएगा, और लोग उन्हें अनजाने में अपने पैरों तले कुचलते हुए गुजरेंगे। वाह, ये तकब्बुर का क्या शानदार इस्तिआरा है कि जो खुद को दूसरों से बुलंद समझता था, वो आज हशरात के बराबर है। और सूद खाने वालों के बारे में भी मैंने पढ़ा है कि उनके पेट इतने बड़े हो जाएंगे कि वो पागलों की तरह मुंह के बल गिरेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस 50,000 साल की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ और बेयकीनी से तंग आकर आखिरकार इंसानों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि हम इंसानों की तो फितरत है कि जब हम फंस जाते हैं तो हम किसी VIP या असर रसूख वाले बंदे को ढूंढते हैं जो हमारी सिफारिश कर दे। इंसान की वही दुनियावी नफ्सियात वहाँ भी जाहिर होगी। अरबों का हुजूम बेताब होकर अंबिया की तरफ भागेगा ताकि कोई उनकी शफात करे और कम से कम हिसाब किताब का आगाज हो सके। तो सबसे पहले वो किसके पास जाएंगे? वो सबसे पहले हजरत आदम के पास जाएंगे और इल्तिजा करेंगे कि आप तो वो हैं जिन्हें खालिक ने अपने हाथों से बनाया, हमारी सिफारिश करें। लेकिन हजरत आदम इनकार कर देंगे। इनकार कर देंगे? क्यों? वो कहेंगे कि आज खालिक इस कदर गुस्से में है जितना ना पहले कभी था ना बाद में होगा। वो अपनी उस लफ्ज़िश को याद करेंगे जब उन्होंने मना किया गया फल खा लिया था, और कहेंगे कि आज मुझे सिर्फ अपनी फिक्र है। ये लम्हा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तारीख की सबसे अजीम हस्ती, उम्मे इंसानियत का बाप, आज अपने एक वाहिद वाक़े पर इतना खौफजदा है कि सिफारिश करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। लोग हजरत नूह के पास जाएंगे जो ये कहकर मना कर देंगे कि उन्होंने दुनिया में जज्बात में आकर अपनी कौम की तबाही की दुआ कर दी थी।
پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے جو خوفزدہ ہوں گے کہ انہوں نے دین کی خاطر دنیا میں 3 زمانی باتیں کہی تھیں۔ یعنی وہ باتیں جو بظاہر جھوٹ لگتی تھیں لیکن ان کا ایک اور مطلب تھا۔ جی بالکل۔ پھر حضرت موسیٰ معذرت کریں گے کیونکہ ان سے دنیا میں نادانستہ طور پر ایک قتل ہو گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ دنیا میں کچھ لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، آج مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ جب ہم اس منطق تو سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے یہ اعمال بظاہر کوئی بڑے گناہ نہیں تھے، لیکن خالق کی جلالت اور اس دن کی دہشت اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان عظیم ہستیوں کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی لغزش بھی پہاڑ جیسی محسوس ہو رہی ہوگی۔ بے شک۔ تو پھر آخر میں یہ سفارش کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ آخرکار پوری انسانیت آخری نبی حضرت محمد کے پاس آئے گی۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے ہوں۔ وہ عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جائیں گے اور اتنی طویل اور خوبصورت تعریف بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ اور پھر ان کی سفارش قبول ہوگی؟ جی، جب انہیں سر اٹھانے اور مانگنے کی اجازت ملے گی تب وہ حساب کتاب شروع کروانے کی شفاعت کریں گے، اور یوں احتساب کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اور جب حساب شروع ہوگا تو اس کا طریقہ کار بظاہر ہماری عدالتوں جیسا نہیں ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ اعمال نامے پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے آئیں گے۔ ہاں، اڑتے ہوئے آئیں گے، اور جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا وہ سمجھ جائے گا کہ وہ کامیاب ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے آئے گا اس کی تباہی یقینی ہے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس احتساب میں ایک ایسا پہلو ہے جو مجرموں کو مکمل طور پر بے بس کر دے گا۔ جی ہاں، یہ اس دن کا سب سے ہولناک اور بے بس کر دینے والا پہلو ہوگا۔ مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی، اور پھر ان کے اپنے اعضاء، ان کے ہاتھ، پاؤں اور یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گی۔ ذرا تصور کریں، یہ ایسا ہے جیسے انسان کا اپنا جسم ہی اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ مطلب انسان جس کھال کو آرام پہنچانے اور سجانے سنوارنے کے لیے ساری عمر گناہ کرتا رہا، دوسروں کے حقوق مارتا رہا، آج وہی کھال کٹہرے میں کھڑی کہہ رہی ہے کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا تھا۔ بالکل، وہ اپنے ہی جسم کے دھوکے پر حیران رہ جائیں گے۔ انسان تو بلبلا کر اپنی ہی کھال سے پوچھے گا کہ تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے بھائی۔ اور اس گواہی کی منطق بہت گہری ہے۔ کھال جواب دے گی کہ جس ذات نے کائنات کی ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج اسی نے ہمیں بھی بولنے پر مجبور کیا ہے۔ واہ! دراصل دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جسم اس کی ملکیت ہے، لیکن اس دن یہ حقیقت کھلے گی کہ یہ جسم تو صرف ایک امانت تھا، اور ایک دن اس امانت کو اصل مالک کے سامنے سچ بولنا ہی تھا۔ اس کڑے احتساب کے دوران کیا پیاس اور گرمی سے بے حال انسانوں کے لیے کوئی راحت کا مقام بھی ہوگا، یا بس ہر طرف سختی ہی سختی ہوگی؟ نہیں، میدان حشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اچھا، تو وہاں سے سب پانی پی سکیں گے؟ جو ایک بار اسے پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا المیہ بھی ہوگا۔ فرشتے کچھ لوگوں کو دھکے دے کر اس حوض سے دور کر دیں گے۔ دھکے دے کر؟ کیوں؟ جب ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں اپنی مرضی سے بگاڑ پیدا کیا تھا، اس کی شکل بلاڑ دی تھی۔ یہ سن کر انہیں وہاں سے دھتکار دیا جائے گا۔ اور تلوار سے زیادہ تیز ہے؟ جی بالکل۔ اب طبعیات یا عام عقل کے لحاظ سے تو اتنی باریک چیز پر قدم رکھنا بھی ناممکن ہے، تو اربوں لوگ اسے کیسے پار کریں گے؟ دیکھیں، پل صراط کوئی عام مادی پل نہیں ہے جسے ہم دنیاوی کشش ثقل کے قوانین سے سمجھ سکیں۔ یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے بالکل اوپر نصب ہوگا۔ اس کا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونا دراصل انسان کے اعمال کی نزاکت اور ان کے وزن کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ کوئی فزیکل بیلنس کا ٹیسٹ نہیں ہے؟ نہیں، یہ پل اس بات کا تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ جسمانی طور پر کتنے متوازن ہیں، بلکہ یہ آپ کے روحانی اور اخلاقی توازن کا امتحان ہوگا۔ جن کے دلوں میں ایمان اور اچھے اعمال کی روشنی ہوگی، وہ اس پل کو اسی روشنی کی مدد سے بجلی کی سی تیزی سے پار کر جائیں گے۔ اور جن کے پاس یہ اعمال کی روشنی نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ سفر کیسا ہوگا؟ ان کے لیے یہ راستہ گپ اندھیرے پر مشتمل ہوگا۔ منافقین اور گناہگار جب اس تیز دھار پل پر قدم رکھیں گے
تو کوئی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور وہ اس تیز دھار سے کٹ کر جہنم کی اتھاہ گہرائیوں اور آگ کے شعلوں میں گرتے چلے جائیں گے۔ اب جو مجرم اس پل سے نیچے جہنم میں گر چکے ہیں، ان کی نفسیاتی حالت کا تصور کریں۔ وہ آگ، ابلتا ہوا پانی اور ناقابل برداشت عذاب جھیل رہے ہیں۔ اس مایوسی اور غصے کے عالم میں وہ اپنی اس بربادی کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں گے؟ وہ سب سے پہلے ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے۔ دنیا میں جو کمزور لوگ اپنے طاقتور لیڈروں اور دنیاوی پیشواؤں کے پیچھے اندھا دھند چلتے تھے، وہ جہنم میں ان لیڈروں کا گریبان پکڑ لیں گے۔ کہیں گے کہ بھئی تم نے ہمیں مروایا؟ ہاں، وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، کیا آج تم ہمارے اس عذاب کو کم کر سکتے ہو؟ لیکن وہ لیڈر بڑی بے بسی سے جواب دیں گے کہ آج ہم پر کوئی اختیار نہیں، ہم خود اسی آگ میں جل رہے ہیں، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جب انسانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے طاقتور لیڈر بھی بے بس ہیں، تو انہیں اپنا سب سے پرانا اور ازلی دشمن یاد آئے گا، جس نے ان کے باپ آدم کو جنت سے نکلوایا تھا، اور پھر وہ سب مل کر ابلیس یعنی شیطان کو ڈھونڈیں گے۔ بالکل، اور یہ منظر اس پورے بیانیے کا کلائمیکس ہے۔ اربوں جہنمی اس آگ کے سمندر میں ابلیس کو تلاش کریں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے بالکل درمیان آگ تا ایک ممبر یعنی ایک سٹیج تیار کیا گیا ہے، اور شیطان اس ممبر پر کھڑا ہے۔ آگ کے ممبر پر؟ جی، اسے دیکھتے ہی وہ سب اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اسے کوسیں گے اور فریاد کریں گے کہ دنیا میں تو نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے، تو آج ہمارا کچھ عذاب اپنے سر لے لے۔ اور یہیں پر تاریخ کا سب سے بڑا نفسیاتی جھٹکا سامنے آتا ہے، وہ تاریخی خطبہ جس کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ شیطان اس وقت ان کی فریاد سن کر کیا کہے گا؟ شیطان اس وقت انسانی تاریخ کا سب سے تلخ اور سب سے بڑا سچ بولے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا تھا، اس نے کہا تھا کہ حساب ہوگا، جنت اور جہنم ہے، اور وہ سب سچ نکلا، لیکن جو وعدے میں نے تم سے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ کتنا بے رحم اعتراف ہے۔ بالکل، وہ سیدھے الفاظ میں اعتراف کرے گا کہ میں جانتا تھا حق کیا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر تمہیں سراب کے پیچھے لگایا۔ سوچئے، یہ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوگا انسانیت کے لیے، جس کے پیچھے لگ کر انسان نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، اپنی ابدیت برباد کر لی۔ آج وہ ان کے منہ پر کھڑے ہو کر ان کی بے وقوفی پر ہنس رہا ہے۔ لیکن شیطان اس تمام الزام سے اپنا بچاؤ کیسے کرے گا؟ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کا دفاع حیران کن حد تک منطقی اور نہایت بے رحم ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ انہیں یاد دلائے گا کہ میرے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی۔ جی، یعنی میں نے تمہارے گلے پر چھری نہیں رکھی تھی، نہ تمہارے ہاتھ پکڑ کر تم سے کوئی گناہ کروایا تھا۔ ہو بہو یہی بات۔ وہ کہے گا میں نے تو صرف ایک وسوسہ ڈالا تھا، تمہارے ذہن میں ایک خیال، ایک سرگوشی پیدا کی تھی، اور تم خود اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے غلام بن کر میرے پیچھے بھاگے چلے آئے۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، مجھے گالیاں نہ دو، بلکہ خود کو ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو۔ یہ بات واقعی جہنم کی آگ سے زیادہ جلانے والی ہوگی۔ ایک طرف جسم آگ میں جل رہا ہے، اور دوسری طرف شیطان کا یہ تانا روح کو چھلنی کر رہا ہے کہ تم خود اپنے انجام کے ذمہ دار ہو۔ ہم ہمیشہ شیطان کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن وہ خود ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار صرف ایک وسوسہ تھا۔ اور اس ظالمانہ سچ کے بعد وہ انتہائی بے رحمی سے ان سے منہ پھیر لے گا۔ وہ کہے گا کہ آج میں تمہاری چیخ و پکار نہیں سن سکتا، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ میں ان تمام شرک اور گناہوں سے خود کو بری کرتا ہوں جو تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے کیے۔ آج میں خود بھی اس عذاب میں گرفتار ہوں، اور جو خود نہیں بچ سکتا وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ اف، تو اس کے بعد جہنم میں صرف پچھتاوے کی چیخیں باقی رہ جائیں گی، اور مجرموں کو یہ احساس مار ڈالے گا کہ اصل کنٹرول تو ہمیشہ ان کے اپنے پاس تھا۔ بالکل، یہی وہ نفسیاتی جھٹکا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس پوری گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں، کائنات کے ہولناک خاتمے سے لے کر انسان کے اس انفرادی اور بے رحم اختصاب تک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرحلہ انسان کو ایک ہی حقیقت کے روبرو کھڑا کرتا ہے، اور وہ ہے اس کے اپنے ارادے اور اس کے اپنے فیصلے۔ جی ہاں، ہم دنیا میں کتنی آسانی سے بہانے تراش لیتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، حالات خراب تھے، یا معاشرہ ہی ایسا تھا، لیکن یہ بیانیہ واضح کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ تمام ہیلے بہانے
خود شیطانی کٹہرے میں جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ در حقیقت ان تمام تفصیلات اور واقعات کا مقصد محض خوف دلانا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ بیانیہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات، اپنی نیتوں اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود لینی چاہیے۔ اور یہی بات ہمیں آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک انتہائی اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حقیقت انسان کو اس سوال پر مجبور کر دیتی ہے کہ اگر دنیا کے سب سے بڑے دھوکے باز کا سب سے بڑا اور واحد ہتھیار محض ایک وسوسہ یا سرگوشی تھا اور باقی سارا راستہ انسان نے اپنی مرضی سے طے کیا، تو آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی ناکامیوں، کتنی اخلاقی گراوٹوں اور کتنے غلط فیصلوں کا الزام بیرونی طاقتوں، حالات یا لوگوں پر ڈال رہے ہیں، جبکہ حقیقت شاید یہ ہے کہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ ہمیشہ سے ہمارے اپنے ہی تھے۔